میں ساتھ نکالیے یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، ورس 16 and 17۔ یعقوب پہلا باب، اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اے میرے پیارے بھائیو، فریب نہ کھانا، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ آمین۔ اے میرے پیارے بھائیو، فریب نہ کھانا، اور اس سے آگے وہ کہتا ہے ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے۔ آج دنیا کے اندر اس بات کا فریب ہے، دنیا اس فریب کا شکار ہے کہ خدا سے جدا ہو کر، خدا سے الگ ہو کر ہم اطمینان سے بھری ہوئی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ بھائی جان آج کل آپ چرچ نہیں آ رہے، باجی آج کل آپ چرچ نہیں آ رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بس تھوڑی سی ہماری پرابلم ہے، ذرا سے پرابلم حل ہو جائے تو پھر ہم چرچ آ جائیں گے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، کیا اس بہن کی مصیبت ٹھیک ہو جائے گی خدا کے بغیر؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی پرابلمز کو خود سے حل کر لیں گے اور پھر آرام سے جا کے خدا کی پرستش کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں خدا کے پاس آنا پڑے گا تاکہ خدا ہماری مشکلات کو حل کرے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے محبت رکھی دنیا سے، اور خدا دنیا سے بھی یہ توقع کرتا ہے کہ دنیا بھی اس سے محبت کرے۔ جو لوگ خدا کی محبت کو پہچان لیں گے وہ خدا سے ضرور ہی محبت کریں گے۔ ڈی ایل موڈی کہتا ہے کہ میں ایک چرچ کے اندر کلام سنا رہا تھا، اور اس چرچ کے اندر اس نے کتاب لکھی تھی دا وے ٹو گاڈ۔ اس کتاب کا ٹائٹل تھا دا وے ٹو گاڈ، اور اس کے پہلے چیپٹر کے اندر یہ کہانی میں نے پڑھی تھی۔ ایک شخص شراب پیتا تھا اور اس کی زندگی بدحالی کا شکار تھی، اس کا خاندان اسے چھوڑ کے جا چکا تھا، اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس کے بچوں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اور ڈی ایل موڈی کہتا ہے کہ میں اس چرچ کے اندر کلام سنا رہا تھا، لیکن اس چرچ کے باہر جو اس کا ٹائٹل تھا چرچ کے اوپر انہوں نے لگایا تھا، چرچز کے نام ہوتے ہیں نا، سینٹ میریز اور فلاں چرچ، گاسپل چرچ، فلانا یہ وہ، لیکن اس چرچ کے اوپر لکھا تھا گاڈ لوز یو، خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ شرابی جب وہاں سے گزرا تو وہ لیمپ جل رہا تھا، اور اس ایک ادھر لیمپ تھا ایک ادھر لیمپ تھا، اور بیچ میں وہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ شرابی شخص جو نشے کی حالت میں تھا اس نے وہ عبارت پڑھی، اور وہ عبارت پڑھ کے آگے چلا گیا، لیکن وہ لفظ بار بار اس کے ذہن پر سٹرائک کرتے رہے۔ وہ الفاظ کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے بار بار اس کے ذہن میں آتے رہے۔ وہ اتنا مجبور ہو گیا کہ اسے اٹھ کر واپس چرچ جانا پڑا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں چرچ بھی چلا گیا تو ڈی ایل موڈی کہتا ہے میں نے جو کچھ کلام سنایا اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن فقط ایک لفظ، فقط ایک جملہ کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے بار بار اس کے ذہن میں گھومتا رہا، اور یہی چیز اسے خدا کی حضوری میں لے آئی۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب عبارت ختم ہو گئی تو بھی وہ شخص وہیں بیٹھا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی عبارت تو ختم ہو گئی، آپ چلے جائیں۔ اس نے کہا جی مجھے تو عبادت شروع ہونے کا بھی نہیں پتا، مجھے بند ہونے کا بھی نہیں پتا، میں نے تو کبھی چرچ اٹینڈ ہی نہیں کیا، میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں، لیکن پادری صاحب میری رہنمائی کریں، یہ باہر جو آپ نے عبارت لکھی ہے یہ میرے دماغ پر چپک گئی ہے، یہ میرے دماغ سے اتر نہیں رہی۔ اس نے کہا یہی تو وہ الہی مکاشفہ ہے جو خدا یسوع مسیح کی صلیب سے بہا ہے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور اس دن اس شخص کی زندگی بدل گئی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر وہ کہتا کہ کوئی تمہیں فریب نہ دے، پیارے بھائیوں کوئی تمہیں فریب نہ دے، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملنا ہے وہ خدا ہی سے ملنا ہے، خدا سے الگ ہو کر ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ فیملیز کے اندر جھگڑا، فیملیز کے اندر نا اتفاقی، دعا نہ کرنا، ریزن ہے آج فیملیز کے اندر اسی لیے ابتری ہے اور لائف جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے۔ میں نے تو اب تک جتنے بھی بندوں کو دیکھا ہے ایک بھی بندے سے صحیح گواہی نہیں سنی میں نے۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں کسی سے پوچھیں سر، وہ اپنی پریشانی ہی بتاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ سر میری زندگی میں بڑا سکون ہے، خدا کا شکر ہے جی، میں بڑی اچھی لائف بسر کر رہا ہوں، میں اتنے سالوں سے خدمت کر رہا ہوں، میں نے نہیں کسی بندے سے اسٹیٹمنٹ سنی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے۔ وہ شخص جو دعا کرتا ہے، خدا پر توکل کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہر ایک اچھی چیز آسمان سے مجھے مل جانی، وقت پر ملنی ہے۔ خدا کو پتا ہے کہ خدا ہمیں وقت پر چیزیں مہیا کرے گا۔ اس کو یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہ ضرورت ہے، بابی بھائی کو یہ ضرورت ہے، شفیق بھائی کو یہ ضرورت ہے، فلاں بہن کو یہ ضرورت ہے، اس بہن کو یہ چیز چاہیے، یہ اس چیز کے لیے ضرورت مند ہے، اس کے خاندان میں ضرورت ہے اس چیز کی۔ لیکن اگر وہ بہن خدا کے ضرور جھکے گی نہیں تو خدا وہ بلیسنگ اسے نہیں دے گا۔ جب ہم خداوند کی طرف رجوع ہوں گے تو خدا کی طرف سے تازگی کے دن آئیں گے۔ آمین۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہاں پر ایک مشین لگی ہو
सिलाई मशीन ही कह लें, और आपको ये कोई शख्स बताए कि आप सिलाई मशीन के उस हैंडल को घुमाएं तो सिलाई मशीन में से 1000 रुपए के नोट गिरेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप रुकेंगे नहीं, है? आप घुमाते ही जाएंगे। आपका बाजू थक जाएगा तो सारा कहेगी यार राजू जरा आई, राजू घुमाएगा, राजू थक जाएगा तो वो भी भाई आ जाएंगे, क्योंकि 1000 के नोट गिरे भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप सारी उम्र नोट छापते रहें तो भी आप हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के लहू से मुझे और आपको वो फ्री मिली है। वो चीज जो दुनिया की सारी दौलत आपको नहीं दे सकती, खुदा आपको फ्री में देना चाहता है, और उसके साथ दुनिया का फुल पैकेज, जो चीज आपको चाहिए मसीह के साथ आपको मिल जाएगी। आमीन। आपने और मैंने क्या करना है, सिर्फ मसीह को थाम के रखना है और पकड़े ही रहना है जब तक जिंदा है। जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का। हम क्या करते हैं, 1 महीने वफादार रहते हैं, 11 महीने बेवफा हो जाते हैं, फिर उससे अगले साल अगर कोई बंदा आके हमें जगा दे तो ठीक है, वरना हम सोए ही रहते हैं। और जिंदगी की परेशानियां हमें लोग मिलते हैं, कहते हैं जी हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है, हमारी प्रॉब्लम है, भाई साहब दुआ करें, ये मसला पड़ गया, ये मुसीबत आ गई। रीजन क्या है, हम खुदा से दूर हैं। ईमानदार शख्स पर भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन ईमानदार शख्स फौरन दुआ की तरफ जाता है। वो कहता है कि खुदावंद मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। लेकिन वो शख्स जो दुआ नहीं कर रहा होता, जो कलाम नहीं पढ़ रहा होता, जो खुदा के साथ चल नहीं रहा होता, उस पर जब मुश्किल आती है तो वो पागल बन जाता है, बेवकूफों वाले काम करता है, सियाणों के पास जाता है, लोगों से मिलता है, हेल्प मांगता है लोगों से, लेकिन लोगों से उन्हें हेल्प नहीं मिलती। हर एक अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है। अगर सब कुछ मिलना ही ऊपर से है तो फिर ऊपर क्यों नहीं निगाह लगाते, हमारी निगाहें क्यों नीचे हैं? कलाम के मुताबिक तो फिर हम बेवकूफ हैं। वो कहता तुम फरेब ना खाओ, हम फरेब के अंदर फंसे हुए हैं। मिलना सब कुछ ऊपर से है, हम ऊपर नहीं देखते। हम अपने रिश्तेदारों की जेबें देखते हैं, अपने बॉस का मूड देखते हैं, कहते ज्यादा मूड अच्छा है तो मैं ताना सुट्टा दे अगे कि सर जी मेरा हाथ बड़ा टाइट है, मैं कंध पानी, मेरे कंध टठड़ा ली, मदद करो जरा 20,000 दे दो, इट्टा आ रही। हम बॉस का मूड देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, हम साए का मूड देखते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कभी भी अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी निगाह ऊपर नहीं है। अगर हम खुदा की तरफ अपनी निगाह लगाएं और खुदा के साथ जुड़ जाएं, दुआ की तरफ आ जाएंगे। जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब मेरे ख्याल से बपतिस्मा लिया हुआ है इन्होंने, ऐसा ही है। काफियों का तो मुझे खुद पता है और कुछ नई जनरेशन जो है उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर यहां पर मेजोरिटी ऐसी है जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया और किसी वक्त में वो खुदा के साथ बड़ी सरगर्मी से चल रहे थे, लेकिन अब भी आपको उससे ज्यादा मोहब्बत शो करनी क्योंकि वक्त नजदीक है। अब मैं अपने आप को उस तरह से जवान नहीं समझता जिस तरह पहले समझता था। मुझे अच्छी तरह याद है अंकल विल्सन जो डैडी हैं वो मुझे अक्सर कहते थे कि यार आप लोगों के ताल्लुक से एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती। मैंने कहा जी वो क्या? कहते यार आप साइकिल पे आते हैं। मैंने कहा जी साइकिल पे आना अच्छा लगता है? कहते नहीं साइकिल पे तो आते ही सब, कहते लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये लड़के साइकिलों पर आते हैं लेकिन इनके चेहरे पे खुशी कितनी और खुशहाल कितने लगते हैं, और जब आप साइकिलें पाइपों वगैरह से बांध देते हैं कहीं तो फिर लगता नहीं है कि लड़के साइकिलों पे फिरते हैं। कहते लेकिन फिर जब कलाम सुनाने के बाद आप फिर साइकिल खोल के जा रहे होते हैं। कहते तो आपको कैसा लगता है? मैंने कहा जी हमें तो इस चीज का एहसास भी नहीं कि हम साइकिल पे आते हैं, हम तो मसीह की मोहब्बत में मसरूर हैं, शादमान हैं। उन्होंने कहा यही वो बात है जो हर मसीह के अंदर होनी चाहिए। तो खुदा चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ पेवस्त रहें। हम यहाँ पर इसलिए आज जमा हुए कि हम शुक्रगुजारी करें, लेकिन शुक्रगुजारी के साथ हमने ये भी देखना है कि हमारी जिंदगी मसीह के साथ कैसी है। क्या हम उस मोहब्बत में, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने उस मसीह ने कहा तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आज सुस्ती और काहली ने हमें दबा लिया है। कितने दिन पहले हमने खुदावंद के हुजूर घुटने टेक कर दुआ की थी। मैं दिनों की बात कर रहा हूं लेकिन शायद साल आप इसको गिन सकते हैं कि 1 साल पहले या 2 साल पहले आपने घुटने टेक के दुआ की हो। बाइबल कितनी पढ़ते हैं कोई पता नहीं। क्या हमारी जिंदगी मसीह में रुक तो नहीं चुकी? हम खुदा से बहुत बहुत तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, लेकिन खुदा से हमें कैसे कुछ मिलेगा जब हम उसके पास आएंगे नहीं। आपके पैसे बैंक में जमा हैं, बैंक का मैनेजर आपको घर पैसे देने नहीं आता, आपको जाना पड़ता है बैंक में और आप कहते हैं जी मेरी इतनी अमाउंट है और मुझे उसमें से इतने पैसे दे दें, वो आपको दे देता है। मेरा और आपका अकाउंट बहुत बड़ा है क्योंकि हम मसीह के हम मिरास हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कितने अमीर हैं, मसीह के हम मिरास हैं। और आपको जो जरूरत होगी आप खुदावंद की हुजूरी में आकर कहेंगे खुदावंद मुझे चीज चाहिए, खुदा मुझे और आपको दे देगा। लेकिन हम फरेब के अंदर हैं। लोगों को जब भी पूछें कि आप क्यों नहीं आते हो, कहता सर 2 नौकरियां कर रहे हैं। 2 नौकरियां क्यों कर रहा है वो शख्स? इसलिए कि उसके घर के हालात अच्छे हो जाए। शाम सुबह 7 बजे निकल जाता है, रात को 1 बजे आता है और अपने बच्चों से वो लड़ता है क्योंकि वो ऑफ हो चुका होता है मेंटली तौर पे। अब उसके बच्चे तवक्को कर रहे होते हैं कि अब्बू आए तो चुकन, अब्बू ने कहां उठाना है क्योंकि वो तो बेचारा फ्यूज हो चुका है। हम फरेब के अंदर हैं, हम अपनी स्ट्रगल के अंदर
اور اپنی کوشش سے خدا کو پسند آنا چاہتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ خدا ہمیں اسی طرح سے برکت دے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں خدا کے پاس آنا ہوگا، خدا ان کی حضوری میں جھکنا ہوگا، خدا کا کلام پڑھنا ہوگا، خدا کے ساتھ وفاداری کرنی ہوگی، فیملی کی سطح پہ ہمیں اپنے مذہبے کو بحال کرنا ہوگا، شخصی طور پر۔ سب سے پہلے اگر ہم شخصی طور پر دعا کرنے والے نہیں ہیں تو ہم فیملی کے طور پر کبھی بھی نہیں یونائٹ ہو سکیں گے۔ وہ لوگ جو شخصی طور پر دعا کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ فیملی کی صورت میں بھی خدا کے پاس آئیں اور پھر کلیسیا کے ساتھ جڑ جائیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کئی سالوں سے چرچ بھی نہیں گئے، جب وہ گھر نہیں دعا کرتے تو چرچ انہوں نے کہاں جانا ہے؟ ان کے اندر موٹیویشن ہی نہیں ہے چرچ جانے کی، خدا کا کلام سننے کی، خدا کا کلام سیکھنے کی۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم بیدار ہوں، اور اگر ہم بیدار ہو جائیں گے تو خدا کی برکات میری اور آپ کی زندگی میں اتریں گی۔ A.W. ٹوزر جو ہے بہت زبردست خدا کا خادم ہے، بہت کم جماعتیں پڑھا ہوا تھا، لیکن اس شخص نے اتنا کلام پڑھا کہ لوگ اس کو بائبل کا استاد ماننے لگے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر کلیسیا ہوش میں آ کر دعا کرنا شروع کر دے تو کلیسیا سے بڑا بم کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ ابتدائی کلیسیا کے اندر ہم نے دیکھا وہ لوگ جہاں جمع ہوتے تھے دعا کرتے تھے، ہم لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں چغلیاں کرتے ہیں، جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ دعا کرنے والے تھے، ہم دعا کروانے والے ہیں، ہے نا؟ بھائی صاحب دعا کرنا، بھائی صاحب دعا کرنا، بھائی میرے لیے دعا کرنا، بہن میرے لیے ذرا دعا کرنا، میرا ہی مسئلہ ہے۔ بھائی تو کب کرتا دعا؟ خود بھی کرتا ہے۔ وہ لوگ دعا کرتے تھے، ہم لوگ دعا کرواتے ہیں، فرق بہت ہے۔ سو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، کیونکہ ہر ایک اچھی بخشش اور کامل انعام اسی کے پاس ہے۔ اور اگلی آیت جو ہے وہ بڑی خاص ہے، لکھا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار اگر آپ سے کوئی کمٹمنٹ کر لے، میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے کمٹمنٹ کی اور میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا کہ گردش آ گئی۔ اس نے 20,000 کا وعدہ کیا، لیکن جب میں لینے کے لیے گیا انہوں نے کہا یار سوری 20 تے نہیں لیکن میں 8,000 دے سکنا۔ گردش آ گئی نا، اس کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا یا اس سے پیسے لگ گئے۔ لیکن خدا مجھ سے جو کمٹمنٹ کرتا ہے، خدا کبھی اس سے کم نہیں مجھے دیتا، اس سے زیادہ دیتا ہے، میری سوچ سے زیادہ دیتا ہے۔ سو میرے لیے اور آپ کے لیے اس وقت فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہم نے جوڑا تھا کیا وہ آج بھی قائم ہے، یا میں اور آپ سستی کا شکار ہو کر دنیا کے فریب میں آ کر اس رشتے کو توڑ بیٹھے۔ خدا نے وہ رشتہ ہم سے نہیں توڑا، ہم نے وہ رشتہ خدا سے توڑ لیا، ہم نے خدا کی حضوری میں جانا چھوڑ دیا، ہم نے دعا کرنی چھوڑ دی، ہم نے کلام پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی محبت کو ٹھنڈا پڑنے دیا، اتنا ٹھنڈا پڑنے دیا کہ اب بائبل مقدس کو ہاتھ لگانا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے۔ لیکن کاش آج غالب مارکیٹ کی کلیسیا دوبارہ اسی طرح سے جڑے، مضبوط ہو، شخصی طور پر مضبوط ہو، خاندانی سطح پر مضبوط ہو، کلیسیائی سطح پر مضبوط ہو۔ آج لوگ تو وہی ہیں لیکن ان کے اندر اسپرٹ وہ نہیں، آج دنیا داری کی اسپرٹ ان لوگوں میں آبسی۔ سو میرے لیے اور آپ کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ ہم کہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور نیا سال بھی آنے والا ہے، اور ہر نیا آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کی رفتار اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا میری اور آپ کی نگاہیں خدا کی طرف ہیں جہاں سے سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے؟ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی جس چیز کی ہے وہ خدا ہے۔ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تو وہ تمہارے روٹی اور پانی پہ برکت دے گا۔ برکت خدا دے گا، لیکن خدا کے بغیر جتنی مرضی روٹی پانی لے آئیں اس میں برکت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خدا ہمارے ساتھ ہوگا تھوڑی سی چیز بھی زیادہ ہو جائے گی۔ پریز دی لارڈ۔ سو میں آپ کو خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے اس بات کے لیے ابھاروں گا، اپنے آپ کو چیک کیجئے، اپنی زندگی کو دیکھیے، کیا وہ محبت جو میں خدا سے کرتی تھی یا کرتا تھا آج بھی قائم ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج توبہ کرنے کا وقت ہے۔ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لا سکتے ہیں، خداوند سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تو مجھے معاف کر دے، گزشتہ سالوں میں میں اپنی اس محبت میں قائم نہ رہا، میں گر گیا، میں دنیا کے لالچ میں پڑ گیا، دنیا کی چیزوں کے لالچ میں پڑ گیا، اور میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں تجھ سے جدا ہو کر کوئی اپنا مقام بنا لوں، کوئی اسٹیٹس بنا لوں، کوئی ترقی کر لوں۔ مجھے معاف کر دے، میں بے وقوف تھا، میں فریب میں آ گیا تھا، کیونکہ اب میں یہ سمجھ گئی ہوں کہ ہر ایک اچھی بخشش آسمان سے آتی ہے اور وہ تو بھیجتا ہے، اور جو کچھ تو بھیجتا ہے وہ کامل ہے، وہ کامل انعام ہے۔ میں پادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کریں ہم سب کے لیے۔